نیکسٹ کوشچن علی بھائی، آپ نے دیوبند اہل حدیث اور اہل تشیع علماء سے ملاقاتیں کی ہیں لیکن کبھی کسی بریلوی عالم سے ملاقات نہیں کی، کیا یہ آپ کا تعصب نہیں ہے؟ کیا بریلوی علماء ان سب سے برے ہیں؟ کیا پاکستان کے سب سے بڑے مکتبہ فکر کو یوں نظر انداز کر کے آپ دعوت حق کا کام زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے، آپ نے جو میرے پہ اعتراض کیا میں 100% اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اس کا جواب بعد میں دوں گا. پہلے ہی میں نے نا سے شروع کر دی تو آپ کو برا لگے گا. یہ جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں اور جس انٹینشن سے لکھی ہیں بالکل ٹھیک لکھی ہیں، 100% ٹھیک لکھی ہیں. لیکن اب جان کی امان پاؤں تو میں عرض بھی کروں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ مکتبہ فکر جو سب سے نان وائلنٹ مکتبہ فکر تھا، سب سے معصوم مکتبہ فکر، معصوم میں وہ دوسرے والا نہیں استعمال کر رہا، بے ضرر، وہ بریلوی مکتبہ فکر تھا. نہ کبھی کسی کی مسجد توڑی، نہ کبھی امام بارگاہ کے اوپر بم پھاڑا، نہ کوئی جہادی تنظیم بنائی، نہ نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پہ کبھی انہوں نے ایکٹ کیا. شریف لوگ. لیکن پچھلے 2-3 سال سے ان کے اندر ایک ہستی رونما ہوئی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر ان کو برا لگے گا. اشارتاً بات کرنا جو ہے وہ مطلب ایک خیانت ہے کہ میں اگر نہ کروں. اس نے پکڑ کے پورے مکتبہ فکر کو نان وائلنٹ سے وائلنٹ بنا کے ہائی جیک کر لیا، بلکہ پورا ملک جام کروا دیا. جس ملک میں ایک مکتبہ فکر کی لیڈنگ پوزیشن پہ ایسے لوگ آ چکے ہوں، وہاں پہ مجھے بتائیں اس مکتبہ فکر کا کوئی عالم دین کیسے جرت کرے گا کہ میرے جیسے ایسے اسپیکر کو ملے جو کسی کا لحاظ نہ کرتا ہو. اگرچہ وہ لوگ مجھے علیحدگی میں فون کر کے کہتے ہیں انجینئر صاحب ہم آپ کی باتوں کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں. میں اب ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے مجھے منع بھی کیا، اور واللہ انہوں نے منع نہ بھی کیا ہوتا نا میں تب بھی ان کے نام لے کے ان کو شہادت کے درجے تک فائز نہ کرواتا کبھی بھی. وہ کہتے ہیں جی بالکل آپ جو گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تصوف کی کتابوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے تو یہاں تک ان کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ جی ہم نے قیام الدین نبی علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے، اپنے بابوں کو منہ نہیں دکھانا. ہماری طرف سے جائیں نا جدھر جو کچھ کر کے گئے ہیں، کیا ہے انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو سر ایمان تو ہر بندے میں ہے. اور میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں انقلاب اسی صورت میں آئے گا جب بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کو بات سمجھ آئے گی. اور ہماری دعوت اللہ کے فضل سے اٹھائی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے. ہمارے جتنے چینل اس وقت چل رہے ہیں نا یوٹیوب کے آل اوور دا ورلڈ، سب لوگ وہی چلا رہے ہیں جو پہلے بریلوی تھے. لہذا اہل حدیثوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیوبندیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شیعہ کو نہیں، سر بریلویوں سے آئے ہوئے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب بریلوی آتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے پھر تو ایک چینج آتی ہے نا، سوئے ہوئے شیر کو آپ جگا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میرے جتنے بھی اس وقت چینلز ہیں، رائے ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، انڈرسٹینڈ اسلام ہے، ٹرو مسلم ہے، اہل سنت کا منہج، یہ سب کے سب لوگ بریلوی سے ریورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں نے کسی سے کرائے پہ نہیں بندے پکڑے ہیں، سب کے سب فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں اور میں اپنے نال لے کے آیا. سر میرے اپنے فرقے دے رہے ہیں، بریلوی میرا اپنا فرقہ رہا ہے. 31 سال میں تو یعنی بلٹ اپ ہی سارا بریلویت میں ہوا ہے. تو میں علماء سے ملنے کے لیے تیار ہوں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. لیکن مسئلہ ان کے لیے ہے کہ وہ اپنی پبلک کو کیسے فیس کریں گے. یہ آپ اس کو ملے ہیں، پھر کوئی مجاہد ملت بھی اٹھ کے نعرہ تکبیر بھی بلند کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ خطرہ ان کو رہتا ہے، تو اس لیے میں بچتا ہوں. لیکن کچھ علماء ایسے دلیر ہیں جو واقعی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ مل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ انتظار کریں، عنقریب میری پکچر ان کے ساتھ آ جائیں گی یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک کے اوپر بھی انشاءاللہ عنقریب. میں نے تو کہا بس ایک ہی رہ گیا، بریلویوں سے رہ گئے ہیں، باقی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بڑے بڑے بزرگوں سے میں مل چکا ہوں، تو یہ آخری رہ گیا. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہنا ہے، انہوں نے کہنا ہے جی آپ تو کہہ رہے ہیں ہمارا انٹرنیشنل کام ہے تو جا کے آپ ویٹیکن سٹی کے پوپ کو بھی ملیں اور یورو شرم میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی ملیں. ٹھیک ہے، اور تبت کے لاما کو بھی جا کے ملیں اور ہندوؤں کے فلاں کو بھی ملیں. یہ بھی خواہشات ان کی آگے آئیں گی کہ جی یہ کیا مسلمانوں میں دعوت کر رہے ہیں، باہر نکلیں. تو فی الحال تو ہم ایک مکتبہ فکر رہ گیا، تو انشاءاللہ عنقریب آپ کی یہ خواہش پوری کر دیں گے. اور اب میرا خیال ہے آپ بھی اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے افطار کی تیاری کریں. اور ابھی تقریباً 7-8 منٹ ہیں افطار میں، تو یہ چونکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے،
اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اپنے لیے، میرے لیے، ہم سب کے گھر والوں کے لیے، ہم سب کے ماں باپ بیوی بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور خصوصاً ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اس وقت مسلمانوں پہ ایک مشکل وقت ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ بالعموم اور پاکستان پہ بالخصوص، کہ اللہ تعالیٰ یعنی رحم والا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔